ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج آپ کے سامنے پردہ پوشی کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب کسی کو گناہ کرتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ کے اوپر سب سے اولین جو فریضہ ہے کہ آپ ان کو بذات خود اس گناہ سے، اس برائی سے روکیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، محترم ناظرین و ناظرات، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے جس بھائی کو آپ برائی کرتے ہوئے، جس بہن کو آپ غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں صرف اور صرف آپ کو ہی پتہ ہے، کسی اور کو اس کی خبر تک اور بھنک تک بھی نہیں ہے، جب آپ ان کے گناہ پر، ان کی برائیوں پر اگر آپ پردہ پوشی کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ سدھر جائے، اس گناہ سے توبہ کر لے، اس برائی سے باز آ جائے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان خطا کار ہے، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، ہم سب ہیں۔ جب کسی اور کے عیب پر آپ پردہ ڈالیں گے، ان کے پردہ ڈالیں گے، ان کے گناہوں کی پردہ پوشی کریں گے، ان کے عیوب کو چھپائیں گے، تو دنیا کے اندر جو گناہ آپ نے خود کیے ہیں، جو غلطیاں آپ سے سرزد ہوئی ہیں، جس غلطیوں پہ آپ ملوث ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ نے بھائی کے گناہ کے چھپانے کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کے بہت سارے گناہوں پر پردہ پوشی فرمائے، آپ کے عیوب کو اللہ رب العالمین چھپائے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اگر کوئی شخص اپنے بھائی کے گناہوں پر، اپنے بھائی کے عیوب کو چھپاتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اس شخص کے عیوب پر پردہ پوشی کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں گشت کے لیے نکلتے ہیں۔ ایک گھر کے اندر سے روشنی آ رہی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص شراب پی رہا ہے، گانے والی عورتیں سامنے کھڑی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ ما رأیتک اللیلۃ منظرا اقبح من شیخ ینتظر اجلہ۔ اس بوڑھے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج تک میں نے اتنے قبیح اور شرمناک فعل کا ارتکاب کرتے ہوئے، گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اس شخص نے کہا، یا عمر، مجھ سے تو غلطی ہو گئی، لیکن مجھ سے بڑھ کر آپ نے غلطی کی۔ پہلی غلطی، اسلام نے کہا آپ کسی کے گھر میں داخل ہوں اجازت لیا کریں۔ دوسری غلطی، آپ کسی کے عیوب پر پردہ ڈالنے کے بجائے ان کے عیوب کو آپ قرید کر نہ نکالیں، آپ تجسس نہ کریں، جاسوسی سے اسلام نے سختی سے منع فرمایا، ولا تجسسوا کہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روتے ہوئے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں، سکلت عمر امہ ان لم یغفر لہ ربہ، اگر اللہ نے میرے گناہ کو معاف نہیں کیا تو عمر برباد ہو گیا، عمر کی ماں عمر کو گم پائے۔ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اوپر تان تشنی کرنے لگے اور اپنے اوپر ندامت کا اظہار ظاہر کرنے لگے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں وہ بوڑھا شخص روزانہ حاضر ہوا کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد وہ حاضری دینا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں وہ شخص حاضر ہوتا ہے اور مجلس کے آخری سرے میں چپکے سے بیٹھ جاتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس بوڑھے شخص پر پڑتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہا، آپ ادھر آئیے۔ وہ ڈرتے ڈرتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بیٹھ جاتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذرا اپنا کان تو میرے قریب کیجئے۔ اپنے کان کو قریب کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تاریخی جملہ دہراتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اما والذی بعث محمدا بالحق
रसूलन मा अखबरतु अहदम मिनन नास वला इब्न मसऊद फ़इन्नहु काना मई। जो गुनाह करते हुए मैंने आपको देखा था, रब काबा की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने आज तक आपकी गलती के ताल्लुक़ से, बुराई के ताल्लुक़ से मैंने किसी को नहीं कहा। वो शख्स ज़ोर से ऊँची सांस लेकर कहता है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप ज़रा अपने कान को मेरे करीब कीजिए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कान को उस बूढ़े शख्स के करीब करते हैं। वो शख्स भी कहता है कि वला अना वल्लज़ी बाअस मुहम्मदन बिल हक़्क़ि रसूलन मा उद्दु अलैहि हत्ता जलस्तु मजलिस हाजा। रब काबा की कसम खाकर कहता हूँ, मैं आज तक जिस दिन आपने मुझे गुनाह करते हुए देखा, बुराई पे मुलव्विस पाया, मैं रब काबा की कसम खाकर कहता हूँ, उसके बाद से मैंने शराब पे हाथ भी नहीं लगाया और ना ही किसी गुनाह की तरफ कदम भी बढ़ाया। मेरे इस्लामी भाई और बहनों, ज़रा इस वाक़े पर गौर कीजिए। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खामोशी की वजह से वो शख्स बुराई को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। आज भी अगर आप किसी चोर की चोरी को जानते हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, किसी के गुनाह को आप जानते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता है, अगर उस पर आप पर्दापोशी करेंगे, हो सकता है कि वो शख्स उस गुनाह को छोड़ दे, उस गलती से बाज आ जाए और दुनिया में भी और आखिरत में भी उस शख्स के ऐब पर पर्दा डालने की वजह से अल्लाह आपके अयूब पर पर्दा डाल दे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दूसरों के अयूब पर, दूसरों की बुराइयों पर पर्दापोशी करने की तौफीक अता फरमाए। Oh